بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو رمضان شریف اور روزے کے بارے میں ایسی باتیں بتائیں گے جو کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جن سے ہمیں رمضان شریف اور روزے کی صحیح اہمیت کا اندازہ ہوگا۔ کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ ہم لوگ حاضر ہو گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے پہلے درجہ پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین۔ جب دوسرے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب تیسرے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب آپ خطبہ سے فارغ ہو کر نیچے اترے تو ہم نے عرض کیا کہ ہم نے آج آپ سے ممبر پر چڑھتے ہوئے ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت جبرائیل علیہ السلام میرے سامنے آئے تھے۔ جب پہلے درجہ پر میں نے قدم رکھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جب دوسرے درجہ پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک ہو اور وہ درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ اور جب میں تیسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچے اور وہ اس کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکے۔ میں نے کہا آمین۔ دوستو، اس حدیث شریف میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 3 بددعائیں دیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین فرمایا تو کتنی سخت بددعا بن گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں اپنے فضل سے ان تینوں بددعاؤں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ ہلاکت میں کیا تردد ہے۔ اول وہ شخص کہ جس پر رمضان المبارک گزر جائے اور اس کی بخشش نہ ہو، یعنی رمضان المبارک جیسا خیر و برکت کا زمانہ بھی غفلت اور معاصی میں گزر جائے کہ رمضان المبارک میں مغفرت اور اللہ جل شانہ کی رحمت بارش کی طرح برستی ہے۔ بس جس شخص پر رمضان المبارک کا مہینہ بھی اس طرح گزر جائے کہ اس کی بدعمالیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے وہ مغفرت سے محروم رہے تو اس کی مغفرت کے لیے اور کون سا وقت ہوگا، اور اس کی ہلاکت میں کیا تردد ہے، کیا تامل ہے اور مغفرت کی صورت ہے کہ رمضان المبارک کے جو کام ہیں، یعنی روزہ تراویح، ان کو نہایت اہتمام سے ادا کرنے کے بعد ہر وقت کثرت کے ساتھ اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار کی جائے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی رمضان المبارک میں صحیح طریقے سے عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بنا دے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل تو اس کے لیے ہوتا ہے بجز روزے کے کہ یہ روزہ صرف میرے لیے ہوتا ہے اور میں بذات خود ہی اس کی جزا دوں گا۔ یہ بھی فرمایا کہ روزہ مسلمان کے لیے ڈھال ہے، اس کے ذریعے شیطان سے حفاظت ہوتی ہے، لہٰذا جب کسی کا روزہ ہو تو فحش کلامی اور بیہودہ گوئی نہ کرے، نہ شور غل اور چیخ و پکار کرے۔ اگر کوئی شخص گالی گلوچ یا لڑائی جھگڑا کرے تو اس سے کہہ دے کہ میں روزہ دار ہوں۔ حدیث شریف میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ روزہ دار کو 2 خوشیاں ملتی ہیں، جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اور جب جنت میں خدا تعالیٰ کے حضور پیش ہوگا تو اپنے روزے کی بدولت خوش ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ خوشیاں نصیب فرمائے اور صحیح طریقے سے ہمیں روزے رکھنے اور اچھے طریقے سے رمضان کا مہینہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آمین۔